الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن نبی کی آیت تلاوت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بیان ذرا تاخیر سے شروع ہو رہا ہے. قدرتی حادثہ آپ سمجھ لیں. حادثے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس یہ قدرت کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں تاخیر سے آ رہا ہوں. میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ تاخیر سے بیان کرو تو پھر اگلے ہفتے کو اسی حساب سے آتے ہیں. پھر اگر ٹائم پہ آ کے بیٹھو تو کم لوگ نظر آتے ہیں. تو آئندہ بیان ذرا جلدی اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. چند ہفتوں پہلے میں نے ایک خاص موضوع پر بات شروع کی تھی. وہ بیان تو مکمل ہوا تھا لیکن اس سے متعلق بہت ساری چیزیں رہ گئی تھیں. میں نے وعدہ کیا تھا میں انشاءاللہ اس کو آگے مکمل کروں گا. تو آج میرا ارادہ ہوا کہ اس ٹاپک کو میں کوشش کرتا ہوں آج کمپلیٹ کرنے کی. بیان میں نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مال خرچ کریں اسراف اور تبذیر کے درمیان، کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان. فضول خرچی میں دو چیزیں آتی ہیں، اسراف اور تبذیر. اور کنجوسی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بخل اور ایک شح. شین اور حلوے والی ہا، اس کو کہتے ہیں شح. حلوے والی ہا فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو نہ انسان شحیح بنے حلوے والی ہا کے ساتھ شحیح، اور نہ بخیل بنے، اور نہ اسراف کرے اور نہ تبذیر کرے. چار چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. جب یہ چار چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو اسلام نے ہمیں مال خرچ کرنے کے جو احکام دیے ہیں اس میں ہم پورے اتر جائیں گے. کئی حدیث میں آتا ہے کہ انسان سے جب تک یہ سوال نہ ہو جائے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس سوال کا جب تک آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا آپ کے قدم میدان حشر میں اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں. احتساب ہوگا. دنیا میں جو احتسابات ہوتے ہیں نا ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے. اللہ کے یہاں جو احتساب ہوگا اس کی نوعیت الگ. دنیا میں تو کھانچے کھانچے کھلے ہیں، ہم کھلا دیں. سوئس بینکوں میں جو آپ کے پیسے ہیں پتہ ہی نہیں چلتے. وہ ہمیشہ وائٹ منی ہی رہتی ہے، وہ بلیک کبھی ہوتی نہیں. تو
پھر جو بلیک اور وائٹ منی کی دنیا کی نظر میں تعریف ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، بالکل مختلف ہے. اللہ کی نظر میں وائٹ منی اور بلیک منی بالکل ایک الگ چیز ہے. ہمارے ہاں وائٹ منی سے کہتے ہیں کہ جیسے مرضی کماؤ مگر گورنمنٹ کو ٹیکس تم نے دینا. تو ٹیکس پے کر دیا تو منی کیا بن گیا؟ وائٹ بن گیا. ٹیکس پے نہیں کیا تو وہ منی بلیک ہے، وائٹ نہیں. اللہ کیا ایسا نہیں. اللہ کیا کیسا ہے اس پر میں آؤں گا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. ابھی تو میں صرف ایک موضوع پر بات کروں گا کہ اسلام میں جیسے مال کمانا اس کی بہت یعنی کچھ احکام ہیں. رشوت سے نہیں کما سکتے. کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی کبھار میں کیمرہ پبلک کی طرف بھی کرے. بعض دفعہ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ لگتا ہی اکیلے ہوائی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ایک بندہ بھی کبھی بیان میں نظر نہیں آتا. یعنی کیمرے ایسے کرام کاتبین کی طرف مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیمرے جو ہے جیسے کرام کاتبین اللہ نے مسلط کر دیا، جو کر رہے ہیں ان کو سامنے والے سے غرض نہیں ہوتی. یہ جو اللہ نے فرشتے بٹھا دیے نا بھائی، دائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں لکھتا ہے. لیفٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ برائیاں لکھتا ہے. جن لوگوں کا یہ کندھا جھکا ہوا ہوتا ہے نا، ہمارے دوستوں کو یہ کندھا تھوڑا جھکا ہوا ہے، تو ہم لوگ کہتے تھے ان کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں. وہ جو نیکیوں کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کا یہ والا کندھا کیا ہو گیا ہے؟ جھک گیا. تو جیسے فرشتوں کی جو ذمہ داری ہے، آپ کے فرشتے کسی اور کا ریکارڈ محفوظ تو صرف آپ کے پیچھے لگے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ صرف آپ کو دیکھتے ہیں. پڑوسی کیا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بندہ آیا وہ کیا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری اس کے فرشتوں پر ہے، آپ کے فرشتوں پر نہیں. تو ایسے ہی جو ہمارے کیمرے سامنے لگے ہوئے ہیں یہ کرام کاتبین کی طرح کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کو فوکس کر کے رکھتے ہیں. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی سامنے والا ہے نہیں، صرف جو ہے نا ڈرامہ چل رہا ہے. یہ شو کرنے کے لیے بہت بڑا مجموعہ سمندر لوگوں کا، یہ شو کرنے کے لیے مفتی صاحب ایسے ایسے کرتے ہیں. اور یہ ہے تو کبھی موقع ملے ہمارے ساتھ پرابلم نہیں، اس کو گھما نہیں سکتے. کیمرہ گھمایا تو واپس فٹنگ میں ایڈجسٹ کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. تو غریب طلبا والا حساب چل رہا ہے بس اتنا. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ مال کہاں سے کمایا یہ بھی ضروری ہے، کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے قیامت کے دن سوال. اور ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ، خدا کی قسم، اسلام کے جو احکام ہیں نا، آخرت میں ان کے ثواب ملے گا وہ تو بعد میں. خدا کی قسم مسجد کے ممبر پہ بیٹھوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں مختلف شعبوں میں رہنمائی کی ہے، اگر ہم اس کو دنیا میں اختیار کر لیں، آخرت تو بعد میں بنے گی، دنیا مزیدار بن جاتی ہے. یہ چیزیں گوروں کے پاس ہوتی ہیں، خدا کی قسم خوشی سے بڑھ جاتے ہیں. وہ لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں. اتنی مزیدار زندگی بن جائے اگر اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیں ہر چیز میں. تو مال کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اس میں گوروں کے پاس کوئی لا اور کوئی قانون اور ضابطہ ہے؟ غیر مسلموں کے پاس ہے؟ پریشان کیا کریں، برگر کھائیں، پیزا کھائیں، وہ بھی کھا کے دیکھیے. اور جناب میں وہاں ملیشیا میں تھا تو ہمارے دوست نے کہا کہ آپ کو لنکاوی جزیرہ دکھا کے لاتا ہوں. ملیشیا میں ایک ساحل ہے لنکاوی ایک جزیرہ ہے ملیشیا کا، جہاں فارنرز بہت زیادہ آتے ہیں. بڑا خوبصورت جزیرہ ہے. اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس سمندر کے بیچ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور پوری ایک وادی ہے سمندر کے بیچ میں، ایک پوری آباد ہے. تو آپ لانچ کے ذریعے سمندر کے اندر کی سیر کرتے ہیں اور اندر
یعنی بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو پہاڑوں کے درمیان میں کشتیاں چلتی ہیں، جنگل ہے باقاعدہ پہاڑوں کے درمیان میں، تو بالکل ایک نیچرل ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، بالکل ایسی دنیا دیکھنے کو ملتی ہے جو بالکل انسانی آبادی سے دور، تو وہاں گھوڑے بہت آتے ہیں۔ میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں کو میں دیکھوں، سفر سے انسان کا ظرف بڑھتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں نے کہا ادھر آ کے مجھے کم از کم گھوڑے دیکھنے کو ملیں گے، یہ لائف اسٹائل کیسا ہے ان کا، گھوڑیاں دیکھنے کے لیے نہیں کیا، کیونکہ یہ بھی ایک واقعہ ہوا آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ہم وہاں سے پہنچے لنکاوی جزیرہ، مجھے ہمارے جو میزبان تھے وہ بنوری ٹاؤن کے فارغ مولانا صاحب تھے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا کے ساتھ جب کوئی مولانا جائے گا تو گھوڑیاں دیکھنے نہیں جائے گا، گھوڑیاں دیکھنے کا شوق ہوگا تو وہ چھپڑ میں اکیلا جائے گا۔ تو وہ بنوری ٹاؤن کے مولانا صاحب تھے، ملیشیا میں مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا چلے دکھا کے راتوں میں، چلو بائی ایئر تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو ہم جب وہاں گئے تو کچھ گھوڑوں سے بھی ملا میں، تو وہاں ایک چیز نظر آئی، وہ ہم لانچ میں گھومے تو اندر بہت مزہ آیا، اس میں بڑی زبردست ایک سمندر کے اندر دنیا تھی، لیکن ہم نے وہاں 2 دن قیام کیا تو وہاں پہ نظر آئے کہ گھوڑوں کا لائف اسٹائل، اور گھوڑے زیادہ بڑے ہیں یار، گھوڑے گھوڑیوں کے ساتھ آتے ہیں اور سمندر کے کنارے پر 2 دن، جیسے ہمارے یہاں منگو پیر کے مگرمچھ پڑے رہتے ہیں، نام واسطہ گوروں کو مگرمچھ سے میں تشبیہ نہیں دے رہا، مطلب یہ ہے کہ جیسے منگو پیر کے چشمے پہ آپ جائیں آپ کو مگرمچھ نظر آئیں گے فل پیٹ بھرے ہوئے، لوگوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں، منتیں کہ کوئی کام ہو گیا تو ان کے جو بابے ہیں نا روحانی، انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ منگو پیر پہ جو مگرمچھ ہے وہ پتنی فلاں بزرگ کے چھوڑے ہوئے مگرمچھ ہیں، ان کو اتنے کلو گوشت کھلاؤ تو یہ تمہاری منت کیا ہو جائے گی پوری۔ تو لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے کراچی میں اگر آواز بند بھی نہیں کیا، سمجھ میں آ گئی سروں کے گڑبڑ، تو لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ادھر جو چشمہ ہے کراچی میں، تو وہاں مگرمچھ کو ان کو کھلانا پڑتا ہے 1 پاؤ گوشت یا آدھا کلو گوشت، کی منت پوری کی بھی ہوتی ہے۔ اب اتنے لوگ آگے جب مگرمچھ کو گوشت کھلائیں گے تو مگرمچھ کا پیٹ تو محدود ہے نا، چاہے وہ مگرمچھ ہے مگر ہے تو ایک جانور، ایک محدود پیٹ ہے نا، تو مگرمچھ پڑا ہوتا ہے پانی کے کنارے اور کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ کھلا کے اس کا پیٹ پہلے بہت بھر چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو مجاور ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں کہ یار ہم نے منت پوری کر دی ہے، اگر ہم نے نہیں کھلایا تو کہیں وہ آفت دوبارہ نہ آ جائے۔ جہالت دیکھیں آپ، انسانوں کو کھلانے کی طرف توجہ نہیں ہے، کس کو کھلایا جا رہا ہے، مگرمچھ۔ تو اب منت پوری کرنی ہے تو وہ مجاور کے مزے وہاں پہ، وہ کہتا ہے اتنے پیسے دو تو میں کھلا دوں گا، تو اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے سلاخ سے مگرمچھ کا منہ کھولتا ہے، اس کے اندر گوشت رکھ کے راڈ کے ذریعے اندر ٹھوستا ہے، راڈ کے ذریعے وہ گوشت کیا کیا جاتا ہے مگرمچھ کے پیٹ میں گھسا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے استاذ نے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے سنا ہے نا، اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، تو وہ منگو پیر کے مگرمچھ کو ہم نے دیکھا کہ رزق کو کیسے مل رہا ہے، چھپڑ پھاڑ ٹھوسا جا رہا ہے راڈ کے ذریعے کھا لے۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی کہاں سے کھاؤ گے، ٹھوس رہے اسلام سے۔ تو اسی طرح کی قربانی کے جو بکرے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا، سوراب روڈ پہ کراچی میں ہم گئے بکرے دیکھنے کے لیے، تو ایک بکرے کو بڑے وی آئی پی طریقے سے سوفوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا پتہ نہیں بیگنیاں کرتا ہوں تو پیپر لگایا ہوا اوپر بڑا سوفے تو خراب نہیں گئی، اور اس
اس کو موٹا کرنے کے لیے لوسن لے کے اس کے منہ میں ڈھونسا ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے نہیں کھاؤں گا, خدا کی قسم نہیں کھاؤں گا. بکرا کہہ رہا ہے بس کرو یار مر جاؤں گا. لیکن انہوں نے اس کا وزن بڑھانا ہے, اس نے چربی بڑھانی ہے تاکہ یہ اچھے داموں بک جائے. تو ٹھوس رہے ہیں, منہ کھول کھول کے نا ٹھوس رہے ہیں اس کے. تو جیسے وہ مگرمچھ تھے پڑے ہوئے تھے تو ہمیں وہاں کونے نظر آئے پڑے ہوئے. وہ تو ہم 2 دن کے بعد واپس آ گئے, ورنہ وہ کئی دنوں تک گوریوں کے ساتھ پڑے گئے. ان کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں, ہمیں اس سے غرض نہیں, تو پڑے رہتے ہیں. مجھے ان کو دیکھ کے یہ تعجب ہو رہا تھا کہ مجھے عبرت کی چیز ملی. ایک بات یاد رکھو, کسی کے طنز کرنا جو ہے نا, ہر آدمی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے اس سے اگر کوئی پازیٹیو نکلتا ہے, مثبت پہلو نکلتا ہے, تو مثبت پہلو تلاش کیا کریں. سمجھے, ہمیشہ نیگیٹو پہ لے کے جانا یہ اچھا کام. کیونکہ ہمیں وہاں 2-3 لوگوں نے اعتراض کیا, آپ مولوی یہاں ساحل سمندر میں کیا کریں؟ کیوں مولویوں کے لیے اللہ نے سمندر نہیں بنایا؟ کیا خیال ہے؟ تو کہہ رہے یہاں پر لڑکیاں بھی ہیں. تو بھائی ہمیں کوئی سمندر میں ایسے جگہ بتا دو جہاں سارے تبلیغی جماعت والے آگے ٹھہرے ہیں, گاڑیوں والے مولوی ہوں ہمارے. وہ تو جزیرہ ہی ایسا ہے, وہاں ہر قوم آئے گی نا. ملیشیا کی گورنمنٹ اگر مولویوں کے لیے الگ بناتی اور گوروں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب زمین پہ انسان سفر کرتا ہے تو سفر میں تو وہ کوئی نائٹ کلب جا رہا ہے خدا نخواستہ, وہ غلط ہے. یہ کسی شراب خانے جا رہے ہیں تو کوئی الگ بات ہے. جو مال بنے ہوئے ہیں وہاں تو سب ہر قسم کی مخلوق ہوگی, یا جو اس طرح کی جو تفریح کی جگہ ہوتی ہیں تو وہاں تو سب قسم کی جگہ ہوگی. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب جو عمران خان کے گھر چلے گئے تھے اور اس کی بیگم آ کے بیٹھ گئی تھی, لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا, ہمیں کون چھوڑے گا. تو طنز کرنے والے جو ہے نا ان کو موقع چاہیے. وہاں میں نے عربوں کو دیکھا اپنی بیویوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, فل نقاب میں ان کی عورتیں, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اور ان کو بورڈ میں بیٹھ کے سمندر کی بولو بھائی اچھا لگا. دیکھو انہوں نے اپنی بیویوں کو پردہ بھی مکمل کرایا ہے اور ان کو دنیا بھی اتنا اچھا ہے. یہ عبرت کی بات ہے. انسان سیکھتا ہے کہ بھائی پردے میں رہنے کی ساری دنیا کے سارے کام, سارے سمندر میں جانے کے لیے چڑیاں پہننے کی ضرورت. لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک سمندر کے کنارے چڈی پہن کے نہیں ناچو گے تو سمندر کا مزہ. وہاں ہم نے بعض عرب دیکھے دیدار ہے, نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہیں, فل کورڈ ان کی بیگم, اور اس کو لانچ وہ جو بوٹ ہوتی ہے نا, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, بہت چیزیں بولتے ہیں. تو ہم نے بھی کہا بھائی لیکن ویڈیو نہیں بننے دی. ہمیں ایک نیا ایشو سامنے آیا تھا, مفتی صاحب سمندر میں کیا کر رہے ہیں, بوٹ چل رہا ہے. میں نے کہا بہت مشکل سے ہضم ہوگا لوگوں کو, ایسی چیز ہے ویڈیو نہیں بننے دی. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ عرب اپنی باپردہ بیویوں کو لے کر آتے ہیں اور ماشاء اللہ ہمارے تو پردے کا ہے کہ بھائی سارے پردے کے کام. پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں بند کر کے کنڈے لگا دیں اور رسی سے اس کو چارپائی سے باندھ دیں. اور اس زمانے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جو عورت پردہ کرتی ہے اس کو جائز تفریحات وہ تمام کروا دینی چاہیے. سمجھے, جب اس نے ناجائز سے اپنے آپ کو روک لیا تو جائز میں آپ کیا کریں, اس کو چھوٹ دے دیں. یہ اس کی قربانی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ناجائز انٹرٹینمنٹ سے باز رکھا. نہ وہ فلمیں دیکھ رہی ہے, نہ وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے, نہ وہ غیر محرم مردوں سے فری ہو رہی ہے. تو اگر آپ حرام پر پابندی کے ساتھ حلال پابندیاں بھی لگا دیں گے تو بغاوت کا بولو بھائی خطرہ زیادہ, احساس کمتری بھی ہوگی, بغاوت کا خطرہ بھی ہوگا. تو اس زمانے کو پچھلے زمانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں,
اسی طرح میں والدین سے کہتا ہوں کہ آپ کے بچے اگر نیک پرہیزگار ہیں، برائی سے بچ رہے ہیں، تو جائز تفریحات کا دائرہ ان کے لیے بولو بھائی وسیع کریں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے اوپر اتنی پابندیاں لگائی ہوئی تھی، تو یہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے، تو وہ تو یہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے، تبھی تو وہ شیخ الحدیث بنے۔ تو بھائی اس زمانے میں ناجائز کام نہیں ہو رہے تھے، تو وقت بچانے کے لیے جائز پر بھی پابندی لگا دی تاکہ انتہائی مفید کاموں میں بچے کا وقت صرف ہو۔ حضرت شیخ الحدیث کی آپ بیوی پڑھے نا، بڑی ٹف زندگی تھی ان کی بچپن میں، اور اس ٹف زندگی کا فائدہ ہوا کہ بہت قیمتی بن کے نکلے۔ لیکن اس زمانے میں اگر اولاد کو اتنا جھگڑ لیں گے تو اولاد دیکھے گی کہ میرے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں وہ سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور میرے ابا نے مجھ پر پورا کیا کیا ہوا ہے، سلوک کی 17ویں منزل پر پہنچایا ہے مجھے۔ تو بغاوت کا خطرہ بولو بھائی زیادہ ہو۔ اس لیے خاص طور پر دیندار حضرات سے میں کہتا ہوں کہ جائز تفریحات پر اپنے گھر والوں کو لے جایا کرو، سمجھ رہے ہو، بچوں کو گھمایا پھرایا کرو، تھوڑا سا ان کو ذہنی سکون دو۔ اس زمانے کو پچھلے زمانے پر قیاس بولے بھائی نہیں کرے، زمانہ کافی تبدیل ہو چکا، ورنہ خواتین کی رپورٹیں آتی ہیں سب اس کو سخت کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہ شوہر کے خلاف نفرت، پھر بیٹی باپ کے خلاف نفرت، پھر جب وہ بغاوت میں آتے ہیں، تو جب دیندار گھرانے میں بغاوت ہوتی ہے تو پھر ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں، وہ ایسا بے دین بنتے ہیں کہ وہ بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسا حساب کتاب ہوتا ہے۔ خیر، تو وہاں ہمیں جو برے نظر آئے، ویسے تو ہم بھی اتنے کالے نہیں ہیں لیکن ان جیسے نہیں ہیں، تو ان میں ایک چیز مجھے عبرت کی نظر آئی کہ یہ زندگی سے بیزار ہے۔ جی اچھا، تو مجھے کیا کہہ رہے ہیں، صحیح ہے انشاءاللہ ہوگا۔ تو ایک چیز نظر آئی کہ یہ لوگ اپنی زندگی سے بولو بھائی بیزار ہیں۔ دیکھنے میں ان کی زندگی زیادہ مزے کی ہے، دیکھنے کی حد تک، حقیقت میں الحمدللہ ہماری زندگی زیادہ مزے کی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ دو دن تو ہمارے سامنے پڑے ہوئے تھے، پورا دن سمندر میں لیٹے رہتے، رات کو انہوں نے جھوپڑے بنائے گئے، اس میں چلے جائیں گے، پھر صبح نکل کے باہر آ جائیں گے، تھوڑی سی بوٹ چلائیں گے، تھوڑا سا آسمان پہ گھومیں گے، گھوم لیے، بوٹ چلا لیے، کیا کریں گے، بس یہ کوئی زندگی ہے۔ اور لوگوں نے بتایا وہاں ایک بندہ ایسا مل گیا جو مجھے پہچانتا تھا، تو گیان نے اس سے پوچھا، تو انہوں نے کہا یہ پڑے گا، یہ ادھر سمندر سے اٹھے ہیں نا، تو اب جائیں گے کسی دوسرے ملک کے سمندر کے کنارے میں جا کے لیٹ جائیں گے، یہ والا دیکھ لیا، دوسرا سمندر چلو۔ یہ چھٹیاں اسی طرح گزارتے ہیں، یہ چھٹیاں، یہ کوئی زندگی ہے نہ، کوئی گھر ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ والدین ہے، نہ بھائی نہ بہن، کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ سفر میں جس کی زندگی، جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کی کیا زندگی ہوگی؟ ہم تو سفر میں جب جاتے ہیں 4-5 دن کے بعد اپنا گھر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، بھاگو۔ میں نے جب بھی سفر کیا ہے نا، ایک بات نوٹ کی ہے کہ میرے ساتھ کبھی سفر میں کنوارے بھی ہوں گے اور میرڈ بھی ہوں گے، کنوارے کا واپس جانے کا دل نہیں کرتا، جتنے شادی شدہ ہوتے ہیں ان کا 2-4 دن کے بعد بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یار کسی طرح بولو بھائی واپس جائیں۔ کیوں؟ ان کو اس تفریح میں وہ مزہ نہیں آتا جو اپنے گھر میں بولو بھائی سکون ملتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کا، اور سفر کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر کی قدر اور بڑھ جائے۔ ایسا مزہ آتا ہے گھر میں آ کے انسان جب لیٹتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک اپنا گھر ہے، لائٹ جائے گی تو جنریٹر چلا لیں گے، نہیں جنریٹر چل کے دے رہا، پیٹرول ختم ہو گیا، گیس کا ایشو ہے، انا لیلا پڑیں گے، جو بھی ہو
اور گھر کی ڈیفینیشن بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ گھر اور ہوٹل میں فرق ہے. گھر الگ چیز ہے, مکان بولتے کیوں نہیں, اسی سے کوئی لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ کوئی سامنے بیٹھا ہے نہیں بیٹھا. مکان میں اور گھر میں کیا ہوتا ہے؟ گھر میں مطلب تین کی ہو بچے کی. ابھی ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے بیٹھے ہوئے بیان سن رہے, مجھے کہنے لگے کہ یار میں دین پہ چل رہا ہوں تو میرے گھر کی طرف سے بہت ریئیکشن ہوا ہے. میرا سوال یہی ہوتا ہے کہ میں ہوں یا چھڑے چاٹ ہوں, گھر کا چھڑا چاٹ ہوں. میں نے کہا گھر کی طرف سے رد عمل ہو رہا ہے نا, سب گھر والے مخالف ہیں, تو اپنا الگ گھر بسا. کیا خیال ہے؟ گھر چینج کر لو, شادی کرو, بچے پیدا کرو, آپ کا الگ کیا ہو جائے گا, اور وہ اس حساب سے کرو کہ آپ کے حساب سے ہو, یعنی بیگم آپ کے مائنڈ کی ہو, الگ گھر ہو جائے گا. جب گھر ہی الگ ہو گیا تو ریئیکشن کا بولو بھائی کیا اپنا گھر اپنے بیوی کے بچے. بھائی جس بہن بھائی نے آنا ہے تمیز سے آئے, چڑچڑ بڑبڑ نہ کرے. میں گاڑی رکھوں, میں بینک میں جاب نہیں کر رہا, میں جوائنٹ فیملی میں جو ہے وہ مخلوط گیدرنگ جو ہوتی ہے, مس گیدرنگ, اس میں میں نہیں جاؤں گا. جب ساتھ آپ ایک ہی گھر میں رہو گے تو چک چک پک پک ہوگی, ہر وقت نہیں ہوگی. ابھی یہ مولوی بن گیا, ابھی یہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں, ابھی سارے روزے رکھ رہے ہیں رمضان میں, ابھی یہ ڈانس نہیں کر رہا ہے بھائی, ابھی تو بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا, ہر وقت الٹی سیدھی. وہ تو مانے کے نہیں. بے دین آدمی کو آپ جتنے مرضی دلائل دے دو, وہ اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں. ویسے لبرل بنتا ہے, بھائی ہر آدمی کا اپنا لائف اسٹائل ہے, پھر اس کا یہ والا ہے, اس کو اختیار کر دے دو نا. اس کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ سائیکیٹرک کے پاس لے کے جاؤ, یہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے, یہ ہو گیا, تو آپ کو تھوڑی چھیڑ رہا ہے. ایکسٹریم پہ جب گیا ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھ رہا ہے اور بندوق کی نوک پہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں وہ پڑھ رہا ہے بھائی, تو نہیں, تم اس کہنے کو پسند نہیں کرتا تو کیوں زبردستی کر رہے ہو اس کے اوپر. وہ نہیں بینک کی جاب کرنا چاہتا سعودی بینک میں, تو اس کا اصول کیا ہے کہ جب ایسے ہی چپ چپ پک پک ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا گھر بساؤ. پھر جب اپنا گھر ہوگا, آپ کا 3 بچے ہوں گے, تو بھائی بہنوں سے بولو آنا ہے بھائی, تمیز سے آؤ, بیٹھو, لے لو, پتلی گلی سے کھاؤ پی اور پتلی گلی سے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. ابراہیم علیہ السلام جو تھے, انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا کہ بت پرستی غلط ہے, مت کرو مت کرو مت کرو, بتوں کو نہیں بناؤ. انہوں نے پیدا نہیں کیا, قوم نے اٹھا کے پاک میں پھینک دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کیا ہو گئے, مایوس, اور اب اس ماحول میں رہ نہیں سکتے تھے. شادی کر کے اگر وہی رہتے تو وہ ابا کے ساتھ رہتے, تو ابا بہو کو بھی زبردستی کہتے نا یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, ایسا نہیں کرو, ویسا نہیں کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں, وہاں جب ربی, میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف. ملک چھوڑ دیا. آپ ملک نہ چھوڑیں, آپ اپنا شہر بھی نہ چھوڑیں, آپ اپنی گلی بھی نہ چھوڑیں. اسی گلی میں کوئی کرائے کا مکان ہے, وہیں شفٹ ہو جائیں. بھائی اگر آپ کی بیوی کو آپ کی والدہ شرعی پردہ نہیں کرنے دے گی, پہلے اماں کو سمجھائیں, اماں میری بیگم میرے بھائیوں سے پردہ کرے گی. اماں کہہ رہی نہیں کرے گی, یہ ہماری پرمپرا نہیں ہے. تو پہلے تو اماں کو بہت محبت سے سمجھائیں, حساب کتاب نہیں فٹ بیٹھ رہا. آپ کے بچوں کو زبردستی ٹی وی کے ڈرامے فلمیں دکھائے جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے میرے بچے کیا ہو جائیں گے, برباد. ایسا نہیں ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی میں آپ نہیں چاہتے کہ میرے بچے ڈرامے فلمیں دیکھیں, آپ کو پتا ہے خراب ہو جائیں گے, لیکن جوائنٹ فیملی میں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تاہے آپ کو گھر آتے ہیں, وہ اپنے آرڈر چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں گے بیٹا ادھر دیکھا ہے کیسا اچھا ڈرامہ آ رہا ہے, تیرا ابا تو کیا ہے, پاگل ہے. تو بچے کس کی بات مانیں گے, طاہر ابو کی. کیوں, ان کے ڈراموں میں جو ان کو مزہ آئے گا وہ ابو کی نصیحتوں میں. ابو کو بھی تو نصیحت کی ہے نا 41 سال میں آ کے. بچہ کہے گا ابو آپ اب جا کے نیک بنے, اور ہمیں بچپن سے ہی نہیں بنا رہے. بڑے دلائل ہوتے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میں کوئی ایکٹریس تھی یا کیا تھی, فنکار تھی, اداکار تھی, بہت ہی ماڈرن تھی, امریکہ میں رہتی ہیں وہ, تو میں نے توبہ کر لی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لائن صحیح نہیں ہے. اب میری 2 بیٹیاں ہیں 15-16 سال کی,
میں ان سے کہتا ہوں بیٹی اس لائن میں تباہی ہے، تم پورا ڈریس پہنا کرو، آدھے کپڑے نہ پہنو، وائٹ سلائن نہیں بناؤ. تو میری بیٹیاں مجھے تانا دیتی ہیں کہ امی آپ نے جب 45 سال میں توبہ کی ہے نا تو ہم بھی لائف کو انجوائے کریں گے، اور جب ہم 45 کے ہوں گے تو ہم بھی توبہ کرائیں گے. شیطان کے طرح ہے. تو اس دلیل کا جواب کیا ہے کہ یہ میرا ٹاپک نہیں. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے بھائی؟ بہت محبت سے کر کے دیکھ لیا نہیں آ رہا تو کیا کرنا ہے؟ قریب میں کوئی دوسرا گھر لے کے بولو بھائی. ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیے، دو کیے تھے، میں بار بار شادی میں آ جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو پھر اللہ نے ان کو خوبصورت بیٹے دیے، یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل. اور اللہ نے خوشخبری دے دی کہ اسحاق بھی پیغمبر ہوں گے اور اسماعیل بھی، کیونکہ تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، خاندان چھوڑا، تو تمہاری نسل میں برکت دیں گے. اسحاق بیٹا ملے گا اور اسماعیل، اور ممی ہمارا اسحاق ہے یعقوب، فرمایا اسحاق کی جلدی شادی کر دینا. یہ سب معذور ہے. اسحاق جیسی جوان ہوگا تو اس کی عورت شادی کر دینا. اور اسحاق کو بیٹا دوں گا جس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر. اپنا گھر بسایا. ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہے لوگوں میں. سوچتے رہتے ہیں ہائے ابا ہے ماں ہے ابا ہے. بھائی ابا اماں کے حقوق ادا کرو، ان سے محبت سے بات کرو، لیکن بنیادی جو انسانی حقوق ہیں، آپ کا فیوچر کیا ہوگا، کیسے چلنا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اس میں آپ کی اپنی رائے اعتبار ہے. آپ کا انجینئر بننے کا دل چاہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بن لو گے، آپ کا دل نہیں لگے گا اس میں. کیا خیال ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو ہم کیا بنائیں، میں نے کہا وہ جو خود بن، اس کو پلان کریں یقیناً آپ، لیکن وہ پلاننگ آپ اس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ کیا بات چل رہی تھی آپ کی بات کرتے ہیں وہ چل رہا تھا گوروں کا لائف اسٹائل. ہاں تو میں یہاں سے اصل بات نہیں کر پاتا ہوں کہ گوروں کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ان کو ان کے پاس جو وہ پیسہ کماتے ہیں نا پورے سال، وہ تفریح میں اڑا دیتے ہیں. کہتے ہیں جب لائف کا مقصد انجوائے کرنا ہے تو جاؤ لنکاوی جزیرہ جاؤ، وہاں سستے میں اچھی تفریح ہو جائے گی. پھر وہ تفریح کے لیے ادھر بھٹکتے ہیں ادھر بھٹکتے ہیں ادھر بھٹکتے ہیں، اور ان کے مرد تو پھر بھی مزے اڑا لیتے ہیں، لیکن ان کی خواتین کی زندگی خراب. وہاں کچھ انگریز عورتیں ہمیں نظر آئیں بالکل اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے خود تو ان خواتین سے انٹرویو لے لیا. میں نے کہا میں اگر انٹرویو لوں گا اور کسی نے کیمرے سے تصویر کھینچ کے ڈال دی یوٹیوب پہ تو ہمارا پورا سال وضاحتی بیانات میں ہی لگے گا کہ بھائی میں خدا کی قسم شادی کرنے نہیں گیا تھا، اللہ کی قسم رشتہ لینے میں تو ایسے ہی گیا تھا. حال یہ ہے. حالانکہ انٹرویو لینے میں کوئی حرج، پردہ کرنا یاد رکھو عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری بولو بھائی نہیں. مرد کی ذمہ داری ہے غلط نیت سے کسی عورت کی طرف نہ دیکھے، کسی ضرورت سے دیکھنا پڑ جائے تو گنجائش سے دیکھنے کی، بشرطے کے دل ضرورت کیا ہے کوئی غلط ٹاپک ہے، کسی کو تبلیغ کرنی ہو کسی خاتون کو تو بھی بقدر ضرورت اس کی طرف اگر دیکھنا پڑے تو دیکھ سکتے ہیں مسئلے کی وہ سے. لیکن یہ ہم عوام کو اس لیے یہ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ نوجوان لوگ اس کا غلط فائدہ نام تبلیغ کا ہوگا اور نیت کیا ہوگی بدر سے محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کریں گے تبلیغ کے لیے. یہی ہو رہا ہے. فیس بک پہ میرے پاس کال آتی ہے کہ حضرت تو فیس بک پہ میری دوستی ہے ایک لڑکی سے، میں اس کو تبلیغ کے لیے اس سے بات چیت کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں اس کی شکل کیسی ہے، کالی کلوٹی موٹی ناک اس ٹائپ کی اگر ہے اور آپ کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تو پہلے 3 والی عورتوں کو کر لیں پھر اس کی طرف آئیں. بہت فیس بک پہ پروفائل ہے کیا خوبصورت سی لڑکی تلاش کریں گے پھر اس کو کیا کریں گے تبلیغ کریں گے. تو یہ شیطان ہے. مرد بن گئے ہیں تبلیغ کے لیے، اور اگر کسی کو کرنی ہی ہے بعض اوقات کوئی لبرل سیکولر خاتون ہوتی ہے اتفاق سے آپ کے پاس
مسکراتا ہو تو اسلام کے بارے میں اشارات کرتی ہے تو تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں تاکہ دین کی طرف آئے، مگر دل کی حفاظت کرتے ہوئے پہلے اپنے دل کو ٹٹولے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں یا حرام مزے اڑا رہا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتے ہیں دلوں کی خیانت کو، آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ تو خیر خاتون بیٹھی ہوئی لڑکی تھی. میں نے جو اپنے میزبان مولانا تھے ان کو کہا میں نے جا کے اس سے انٹرویو لوں، آپ کا کلپ نہیں آئے گا مارکیٹ میں، آپ کو لوگ جانتے نہیں. میں نے کہا اس سے انٹرویو لیں کہ تم اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی. سمجھ یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمارے بیچارہ کہیں کی کلچر کو دیکھ یہ کیا ہے. تو انہوں نے بھی نہیں کیا، ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی، شرم آ رہی تھی یار، کیونکہ ان کے لباس ایسے بےہودہ ہوتے ہیں کہ انسان مصیبت ہوتی ہے کہ اب کیسے نظر نہیں پا سکتا ہے. تو خیر کسی سے ذمہ لگانا وہی تھا. تو پوری معلومات تو سامنے نہیں آئی، کچھ بات چیت جو اس سے کسی اور نے کی، اندازہ ہوا کہ اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار، کیونکہ عمر اس کی ہو گئی ہے تھوڑی، بولو بھائی زیادہ. ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کہ مجھے بھی کوئی لفٹ کرائے، پتہ نہیں کہاں سے چل کے آئی ہوگی دوسرے ملک کے، اور کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار. یہ زندگی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کو آزاد کرو لباس سے، کپڑوں سے، میرے جسم پر میرا حق ہے. اس نے یہی زندگی گزاری ہے کہ میرے جسم پہ میرا حق ہے. اب جسم جیسے ہی خراب ہونا شروع ہو گیا تو اب کوئی اس جسم کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار، بولو بھائی نہیں. کیونکہ گوروں کو اتنی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں کم عمر کی مل رہی ہے سستے میں کہ وہ آپ کی طرف آنے کے لیے تیار. مجھے خیال ہے ہماری عورتیں ہیں جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہیں گھر میں ان کی قدر بڑھتی ہے، شوہر کی نظر میں بھی قدر بڑھتی ہے کہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس لیے بھی قدر بڑھتی، اس لیے بھی کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا طویل عرصہ گزارا ہے. اولاد نہ بھی ہونا پھر بھی بیوی کا بڑھاپا آتا ہے تو محبت بڑھتی ہے. کیوں بھائی 20 سال 30 سال ہو گئے اکٹھے، یہ میری خدمت کرتی رہی ہے، میں اس کے حقوق ادا کرتا رہا ہوں، یہ مجھے چھوڑ کے نہیں بھاگی اور میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں گیا. طویل عرصہ رہنے سے بھی تو محبت بڑھتی ہے نا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی میں اصل محبت پیدا ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. فرمایا جوانی میں صرف مستیاں ہوتی ہیں، مستیاں، جو محبت ہے نا حقیقی وہ کب ہوتی ہے؟ بڑھاپے میں ہوتی ہے. طویل عرصہ گزار چکے ہوتے ہیں، لڑ لڑ کے تھک چکے ہوتے ہیں. اب وہ بڈھا ادھر بیٹھ کے کھانس رہا ہے، وہ بڈھی ادھر بیٹھ کے کھانس رہی. بات ہے بڑی خوشی ہوتی ہے ان دونوں، بڑی خوشی ہوتی ہے. تبھی میرے پاس بہت سے بوڑھے آتے ہیں، 20 سال پرانا بچوں بوڑھا میرے پاس آیا، بیگم کا انتقال ہو گیا تھا، کئی سال ہو گئے انتقال. بوڑھا کر کہہ رہے یار میری شادی کرو. تو آپ اتنے بوڑھے ہو گئے، صحت آپ کی نہیں ہے، کیا کریں؟ کہہ رہے یار تو روٹی سے ہی کرنی ہے. میں کیا کرنی ہے؟ روٹی سے شادی. میں نے کہا خیریت کیا پروگرام ہے؟ کہہ رہے یار تہجد میں مصلی بچھاؤں گا، تنہائی مجھے کیا کرتی ہے؟ کھاتی ہے. ایک مصلی اس کا بھی ہوگا اور ایک مصلی میرا، دونوں مل کے نماز پڑھیں گے. مجھے بڑا اچھا لگا. واقعی یہ انسان کی فطرت ہے. بڑھاپے میں بھی انسان کو بیوی، بولو بھائی کوئی نہیں پکڑے گا بھی، کوئی میں پکڑا جاؤں گا جو بھی بات کر رہا ہوں. بڑھاپے میں بھی بولو بھائی ضرورت عورت گزارا کر لیتی ہے اپنے بیٹوں میں دل لگا کے شوہر کے بغیر. یہ بات یاد رکھو. جوانی میں عورت کو شوہر کی ضرورت زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن بڑھاپے میں شوہر کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. عورتیں جب بیوہ ہوتی ہیں نا 2-4 دن ہوتی ہیں، اتنا اندر سے ہم ہوتا نہیں ہے ان کو. جو بیٹے جوان ہو چکے ہوتے ہیں اچھا ایک شوہر سے جان چکی چچا پاپا لگی رہتی ہے، کیونکہ وہ اس نے کما کے اس کو پورا نچوڑ لیا نا، تو وہ کس کام کا اس کے بعد بیٹے ہیں آپ کے ماشاءاللہ جوان ہو گئے، بیٹیاں ہیں، کیا کچھ ہو. سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ہوتی ہے جو بیچارے دل سے ہو رہی ہوتی ہے.
لیکن مرد کو بڑھاپے میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کو، کیونکہ دل کی باتیں آدمی اپنے بیٹوں سے نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے میں ان لوگوں سے خاص طور پر جو جوان بچے ہیں ان کی ماؤں کا انتقال ہو گیا، ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب آپ کے ابا کہیں نا بیٹا میری شادی کرا دو، تو رکاوٹ خدا کی قسم آپ کے باپ کو بھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تنہائی دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کرنے دو نکاح. ابھی کی ماڑی میں اطلاع آئی کہ کسی نے بیٹے نے باپ نے کہا میں شادی کروں گا، تو بیٹے نے اتنی رکاوٹ کی کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. غلط کیا، قتل حرام ہے، لیکن بیٹے نے بھی بہت ریئیکشن کیا ہوگا کہ رائٹ ہے اس کو آپ تو وہ بوڑھے میاں مجھے کہنے لگے کہ بھائی مجھے صرف مصلی پہ میں تبلیغ میں وقت لگاتے تھے ماشاءاللہ، نماز پڑھنے کے لیے گھر میں ایک ایسی عورت چاہیے جو میرے ساتھ مصلی پہ رات کو کھڑی کرے. مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا دل کی بات تھی انہوں نے. تو وہ جو خاتون تھی لنکاوی جزیرے پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ تنہائی کی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ ان کو لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار. اور ہمارے معاشرے میں عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے شوہر کے دل میں قدر، یہ آپ دیکھو جوانی میں پھٹے ہوتے ہیں میاں بیوی میں، بڑھاپے میں نہیں. بڑھاپے میں کہتا بس صحیح ہے زندگی گزار لی، اب کیا کرنا، اب تو بس چلو زندگی گزار. محبت ہوتی ہے. عورتیں بھی جو صحیح عورتیں وہ بھی اپنے شوہر سے بڑھاپے میں محبت کرتی ہیں. اور خواتین سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھو شوہر جب بوڑھا ہو جائے تو بیٹوں کا ساتھ مت دیا کرو شوہر کے مقابلے میں. بعض خواتین کیا کرتی ہیں، سب کی بات نہیں کرنا، بیٹوں کو اپنے ساتھ ملا کے شوہر کے خلاف گھر میں محاذ کھڑا کر لیتی ہیں، شوہر سے لڑتی ہیں. اور جب وہ بیچارہ پورا اعصاب کمزور ہو چکے، وہ غصے میں آتا ہے، ادھر ادھر کی سناتا ہے، تو بیٹوں کو کان بھرتی ہے کس کے خلاف؟ باپ کے خلاف. بیٹے بھی باپ کے خلاف. بہت گھروں میں ایسا دیکھا ہے، کیونکہ اب اس بوڑھے کی ضرورت رہی نہیں. اور وہ بوڑھا بیچارہ وہ ابھی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں. بھائی پہلے تو آپ کو سربراہ مان لیے کیونکہ آپ خرچ کر رہے تھے، گیس بجلی کے بل آپ دے رہے تھے، بچوں کی تعلیم پہ خرچہ آپ کر رہے تھے، بیگم بیمار ہوتی تو فیس علاج کون کرتا تھا؟ آپ ضرورت تھے، تو آپ سناتے ہیں برداشت کرتے. اب ہو گئی یہ ٹیشو پیپر کی طرح ہے، ٹیشو پیپر سے آپ نے اپنی ساری اس کو استعمال کر لیے، اب وہ ڈسٹ بن کے قابل ہے. سب خواتین کی بات نہیں کر رہا جا کر کو بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن گھروں میں ایسا ہو رہا ہے ان کی اصلاح ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اپنے گھر کی عورتوں سے بدگمان ہونے چھوڑیں، لیکن بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو عورت اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرانی انتقام لے رہی ہے، اور بیٹے بھی اماں کی باتیں سن کے ابا کے خلاف ہوتے رہتے ہیں. جو غیرت مند عورت ہے، غیرت مند جو احسان فراموش نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو اپنی اولاد پر بولو بھائی ترجیح دیتی. وہ کہتے ہیں تم میری زندگی میں بعد میں آئے ہو، یہ میری زندگی میں بولو نا یار پہلے آیا ہے. اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، اس نے مجھے گھر دیا، اس نے مجھے عزت دی، اور تمہیں بھی پالنے والا کون ہے؟ یہ ہے. اگر یہ مجھے چھوڑ دیتا میں تمہیں لے کے کہاں پالتی؟ میں تمہیں عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی. تمہاری عزت کے ساتھ تربیت. یاد رکھو ماں اپنے بچوں سے محبت بہت کرتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن تربیت کی طاقت اور پاور یہ اللہ نے باپ کو دی ہے، یہ ماں کو نہیں دی. اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پہ روک ڈال سکے. ماں کا روک نہیں ہوتا، روک کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے. تو غیرت مند عورت ہمیشہ اپنے شوہر کو اپنی اولاد پر بولو بھائی ترجیح دیتی ہے. یہ غیرت مند ہونے کی علامت. پہلے میرا میاں ہے، بعد میں تم ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی عورت کے بارے میں جنت کی بشارت دی. فرمایا وہ عورت جب مری اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش نہیں تھا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کتنی بڑی وعید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہے
اللہ اس کی تہجد اور نماز کو قبول بولو بھائی نہیں کرتے. تو وہ دونوں کے ہیں, ایک طرف نہیں جانا چاہیے, اس کے ذمہ بھی ہے اس کے ذمہ بھی ہے. تو خیر تو ہماری عورتوں کو کیا ہے فضیلت حاصل ہے, بڑھاپے میں ان کی عزت شوہر کی نظر بھی بڑھتی ہے. اگر جو شوہر مہنگی کیوں نہ ہو, یہ سب باتیں ہوئی عزت دار لوگوں کی. جو غیرت مند آدمی ہے اس کی بات ہوئی ہے. جو بے شرم بے غیرت ہے ان کی جب بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے تو ان کو پرانی لگنے لگتی ہے. صحیح ہے نا, ان کو کیا لگتی ہے پرانی. پھر وہ اس کو محبت نہیں دیتے, اس کو عزت نہیں دیتے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کسی طرح اپنی ذمہ داری میں بڑھ جائے. تو ایسے بے شرموں کی بات ہم نہیں کر رہے, لیکن نارملی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی خیر الحمدللہ عمومی سطح پہ غالب. تو جیسے جیسے بوڑھی ہوگی اولاد کی نظر میں بھی عزت, بولتے کیوں نہیں, ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں اتنی زیادہ اچھی, اتنا ہی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹنے میں اور سونے میں مزہ آتا. تو پورے بیچارے اس نعمت سے, کیونکہ رشتے ہی نہیں ہیں, رشتے تو بنتے بر وقت نکاح سے. بر وقت نکاح کا رواج بر وقت نکاح نہیں ہوتا ہے تو 40-50 سال کی عمر میں جاتے ہیں, ایک آدھ ہو گیا بچہ. ہمارے یہاں پوری ٹیم ہوتی ہے, سب مل کے ماں کو پالتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, باپ کو پالتے ہیں, ماں کو پالتے ہیں, دادا دادی کو پالتے ہیں, نانا نانی کو پالتے ہیں. تو بچوں کی نظر میں بھی عزت کیا ہوتی ہے بڑھتی. پھر اس ماں کے جو ابا تھے, اس خاتون کے ابا, ان کی بھی اولاد زیادہ تھی, لہذا بچوں اس خاتون جو بوڑھی ہو رہی ہے ان کے بھائی بہن بھی ہوں گے, بھائی بہن بھی ہوں گے. تو وہ بھائی بہنوں میں بھی بڑھاپے میں محبت بڑھتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے. پھر ان بھائی بہنوں کے بچے بھی ہوں گے. تو یہ جو خاتون ہے جو لنکاوی جزیرہ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی تنہا, اگر یہ مسلمان ہوتی تو اس کے بھائی بہن بھی زیادہ ہوتے اور بھانجے بھتیجے بھی زیادہ ہوتے. تو بہت سو کی یہ خالہ ہوتی اور بہت سو کی یار رکھتی. دیکھو مجھے آواز کے ساتھ بولنا چاہیے. خالہ اور دوسرا رشتہ کیا ہوتا ہے, پھوپھی ہوتی ہے نا. تو بولنے میں کیا جا رہا ہے, آپ کو پھوپھی بھی نہیں ہے کیا, بولے تو صحیح زور سے بولے. بہت سو کی یہ خالہ ہوتی اور بہت سو کی پھوپھی ہوتی. دونوں نے انٹی کا لفظ ایجاد کیا ہے. انٹی کا مطلب سب اس میں آ گئے, کیونکہ جب ان کے یہاں پھوپھی اور خالہ شانٹ ہو گئی مارکیٹ میں, جب ایک لفظ شارٹ ہے, ایک چیز ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, تو اس کے لیے الگ سے لفظ کی ضرورت ہے. انٹی کا لفظ پوری دنیا کی تمام خواتین جو آپ سے عمر میں زیادہ وہ سب کیا ہیں, انٹیاں. جب ان کے ہاں چچا تایا ختم ہو گئے, انہوں نے پہلے تلاش کیا مارکیٹ میں کچھ چچا بچا لگا ہے کسی کا. انہوں نے دیکھا یار وہ ایک بندہ وہاں ناروے میں اس کا چچا ہے, چچا ہی. انہوں نے چچا کے لفظ کو الگ سے ڈکشنری میں رکھنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے. آپ کا ڈکشنری میں جگہ زیادہ ملتی ہے, تم نے چچا کا لفظ کیا کر دیا, ختم. انکل کا لفظ لے کر آئے. ہر وہ شخص جو آپ سے عمر میں بڑا ہو وہ آپ کا کیا ہے, انکل. شکر بردر سسٹر رہ گئے, ورنہ ایسا لگتا ہے کہ انگلش لغت میں ڈکشنری میں بردر کا لفظ بھی غائب نہ ہو جائے. تو انکل ساری دنیا کے سارے انسانوں پر, اور انٹی ساری دنیا کی ساری خواتین پر. تو ہمارے ہاں خالہ الگ ہے, پھوپھی الگ ہے, چچی الگ ہے, ممانی الگ ہے, کیا خیال ہے, بھتیجا الگ, بھانجا الگ, پوتے نواسے, کیا خیال ہے. اور فادر ان لا نہیں ہوتا, سسر ایک الگ لفظ ہے اس کے لیے. مدر ان لا نہیں ہے, ایک الگ لفظ باقاعدہ وضع کر لیا. ساس, کتنی وحشت ہے اس لفظ میں, ایسا لفظ وضع کیا جو بالکل اس کے حساب سے, کوئی اور لفظ نہیں ہے بالکل. اس لیے تو اردو بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. خیر, تو
اگر وہ خاتون جو لنکاوی جزیرے کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ مسلمان معاشرے میں ہوتی تو ان کے چونکہ دادا کی اولاد زیادہ ہوتی ابا کے، تو لہٰذا ان کی بھائی بہن بھی زیادہ ہوتے، اور اس عمر میں بھائی بہن بھی ہوتے اور بھتیجے اور بھانجوں کی بھی ایک فوج ہوتی، تو بہت سو کی یہ خالہ ہوتی اور بہت سو کی ایک پھپھو ہوتی، وہ سارے فون کر کے اپنی خالہ سے، پھپھو سے اور اپنی بہن سے پوچھ رہے ہوتے کہ بہن، سسٹر صاحبہ، خالہ صاحبہ، پھوپھی صاحبہ، آپ لنکاوی جزیرے پہ اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ یا تو ہمیں بلا لیں ہم بھی آ جائیں، یا پھر آپ وہاں چھوڑے آئیں ہمارے گھر میں آ کے رہیں، ہماری خالہ لگتی ہے، آپ ہماری پھوپھی لگتی ہیں۔ کاش یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور یہ سب جب ہوگا جب پردہ نکاح ہوگا اور اولاد کثرت سے ہوگی، محبتیں جب ملیں گی تو گورے کے پاس لائف اسٹائل۔ اچھا یہ بھی ایک خاتون میں خاص بات یہ بھی ہوگی کہ جن لوگوں میں فیملی بڑی ہوتی ہے، جلدی نکاح کا رواج ہوتا ہے، وہ جوانی ہی میں دادی اور نانی بھی بن جاتا ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھی ہیں، جوان ہے دادا ہیں، جوان عورت ہے نانی۔ پھر خاتون نے فون کیا کہ کوئی رشتہ بتا دیں، میں نے کہا عمر کتنی جی؟ 35 سال 36 سال۔ اب میں رشتے سے نہیں کراتا بھائی، یہ پرانی باتیں ہیں، تو میں نے کہا کس قسم کا لڑے گا، اس قسم کا رشتہ چاہیے۔ تو خیر وہ رشتے والوں کو دیکھا، ہاں ان کو پسند آ گئی، جوان ہے ماشاء اللہ، خوبصورت ہے، سب پسند آ گئی۔ انکوائری کی پتہ چلا ان کی بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے، اس کی بھی اولاد کی نانی، یہ کیا ہے؟ نانی۔ نانی کی اپنی شادی ہو رہی ہے، تو وہ مجھے کہہ رہے کہ تو نانی ہے، میں کیسے کسی کی نانی سے شادی؟ میں نے کہا اللہ کے بندے تو نانی کو چھوڑو، جب لڑکی جوان ہے اور دیکھنے میں بالکل کمالی لگ رہی ہے، انہوں نے بتایا کہ ایسی ہے کہ دیکھنے میں کیا لگتی ہے، لگتا ہی نہیں جس کی شادی ہوئی ہو۔ تو عمر سے فرق پڑتا ہے نا، اس سے تھوڑی فرق ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہے۔ اصل جو عورت میں بڑھاپا آتا ہے وہ عمر زیادہ ہونے سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے زیادہ عمر سے بڑھاپا آتے ہیں، سمجھتے غلط ہے یہ۔ ایج فیکٹر جو ہے نا اس کی ایک وہ زیادہ اثر ڈالتی ہے انسان کا۔ تو چونکہ ہم نے دیکھے ہی 70 سال کے دادا نانا ہیں، تو ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ کوئی نانی ہے تو 70 سال ہی کی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ میں گیا تو اگر وہ جو بیٹھی ہوئی تھی، دیکھو اگر میں لنکاوی جزیرے پہ نہ جاتا تو اتنی عبرت کی باتیں پتہ چلتی، یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کیا؟ تو وہ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اگر بالکل اسلامی معاشرے کو فالو کرتی تو بہت سے اس کی پوتیاں اور نواسیاں بھی ہوتی، وہ اس کو فون کر کے پوتی کہ نانی اماں ہم یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں الحمدللہ ہماری خواتین کو اس طرح تنہائی بولو بھائی نہیں ہوتی، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کا شوہر ہوتا ہے، جیسا مرضی نالائق شوہر ہے، چک پپا کر رہا ہے گھر میں آ کے، کر تو ہے نا، شوہر تو بچا رہا ہے۔ پتی کہتی ہے ہر وقت آ کے نا میرے میاں کے نام پہ مکھی بیٹھی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے غلط ہے لیکن میاں تو ہے نا، شکر ادا کرو۔ گھر میں شور شرابہ تو ہو رہا ہے، شور کا اپنا مزہ ہے بھائی، کچھ ٹوٹ تو رہا ہے، گلاس ٹوٹ رہے ہیں، کچھ ہلچل تو ہو رہی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوگا دیواریں کھانا شروع کر دیں گی، ترسوں کے شور کو۔ ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، اس کہانی کا نام تھا اور جھینگر گا رہا ہے۔ یہ جو جھینگر ہوتا ہے نا، جھینگر یہ رات کو جو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، سنی ہوگی آپ لوگوں نے، برسات کے موسم میں اکثر ان کی آوازیں آتی ہیں۔ تو ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی کہ جنگل کے سارے جانوروں نے مل کے پلان بنایا کہ یار رات سونے کی ہے اور یہ جھینگر جو ہے نا اس کی آواز سے کیا ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پہلے بچوں کو ایسی کہانی آپ کو پتہ نہیں یوٹیوب پہ واٹس ایپ پہ کیا کیا دیکھتے ہیں، بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ چوہا بلی مارا ہے، بلی چوہے مارا ہے، تو سمجھ ہی نہیں ملتا اس سے۔ تو اس میں کیا تھا کہ سارے جانوروں مل کے لوگوں نے شیر مل کے مشورہ کیا کہ جھینگر کو کیا کرو، جنگل سے نکلنے پر مجبور۔ اس کی رات کی جو آواز ہے نا، ٹریٹ کی آواز، اس سے ہم کیا ہوتے ہیں، ڈسٹرب۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو پلان بنانا ہوتا ہے، چالاکی کرنی ہوتی ہے، نیند ہی نہیں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کتے نے کہا مجھے کتا کو دکھانا ہوتا ہے سوچتے۔ تو ہر جانور نے مشورہ دیا اور پھر آخر جھینگر کو جنگل سے نکلنے پر مجبور۔
اور جھینگر ہجرت کر کے جنگل چھوڑ کے چل گئے. جب جنگل چھوڑ کے جھینگر گیا ہے تو رات کو جانوروں کو نیند نہیں. ایک جنگل میں خاموشی. کیا ہو گیا بھائی؟ شور بھی نہیں ہے, پھر بھی نیند نہیں آئی. ایک عجیب وحشت ہونے لگی. پھر صبح اٹھے, سب نے مشورہ کیا بھائی کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جھینگر کو واپس لے جاؤ. وہ آواز شور تو تھی مگر اس شور میں ایک لطف اور مزہ تھا. وہ بھی اللہ نے اس کو جو ایک آواز دی ہے نا, وہ آواز بتاتی ہے کہ رات کا وقت ہو چکا ہے. رات کی ایک عجیب وحشت ہے اس کی آواز میں. وہ رات کے لحاظ سے اللہ نے اس کو وہ آواز دی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات ہو چکی ہے. تو رات کا جو کنسیپٹ ہے, رات کا تصور, وہ اور گہرا ہو جاتا ہے اس کی آواز سے. تو اس لیے اگر گھر میں بیوی چیخ چلا رہی ہے, تھوڑا بہت کیا کرو بھائی, صبر کرو, کوئی ہے بولنے والا. اور میاں اگر آ کے گھر میں چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہے تو شکر کرو میاں ہے. سمجھ میں آ گئی. میاں کا ہونا یہ زیادہ اہم ہے اور اس وقت اس لیے گھر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو, اس لیے گھر میں میاں نام کی کوئی چیز ہے نہیں. یہ دیواریں کھائیں گی, یہ گلاس رکھے آپ کو پیڑی آ کے دکھانا شروع کر دے گا. میں بھی یہاں بھی پڑا ہوں. گلاس کو ہلنا چاہیے, بالٹیوں کو ٹوٹنا چاہیے, زیادہ نہیں, تھوڑا بہت کمی کرو. تو اس کا بھی اپنا کیا ہے بھائی, مزہ ہے. محبتیں ہوتی ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اٹھتے بھی ہیں. تو اجنبی ہوتے ہیں, ان سے نہ کبھی لڑائی, نہ کبھی شکوہ, نہ کبھی شکایت. یہ محبت ہے تو یہ ہو رہا ہے, محبت ہی نہیں ہے کہاں سے ہو. تو خیر بات کو میں ختم کرتا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گوروں کے پاس رہنمائی نہیں ہے, اپنی عقل سے چلتے, لہذا نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے, جس کے نتیجے میں وہ کما کے سارا لنکاوی جزیرے جیسے جزیروں میں اڑا دیتے ہیں. سکون پھر بھی نہیں, پھر بھی تنہائی میں عجیب زندگی ہے. تو تمہید ہی اتنی لمبی ہو گئی. تو میں نے بیان یہ کرنا تھا کہاں خرچ کرنا چاہیے. تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں مذہب دیا, اسلام دیا, ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہاں کماؤ اور یہاں خرچ کرو, اور اتنا خرچ کرو, نہ اس سے زیادہ کرو نہ اس سے کم کرو. اس سے ہمیں دنیا میں بھی مزے اور آخرت کے بھی مزے. یعنی کتنا خرچ کرو, کہاں خرچ کرو, اس کی اہمیت تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تفصیل انشاءاللہ اگلے شمارے میں, ٹھیک ہے نا. ایک ہفتے کی بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملیں. مسجد بیت السلام مولانا عبدالستار صاحب کے بارے میں کیا رہا ہے؟ تو ڈیفینس کی مسجد میں مفتی عبدالستار صاحب بڑے بزرگوں میں سے بھائی, بڑے عالم ہیں ماشاء اللہ. جو بڑے آدمی ہوتے ہیں چھوٹوں سے نہیں پوچھا جاتا بڑے کے بارے میں, بڑے سے پوچھا جاتا ہے ان سے میرے بارے میں پوچھو, ان کے بارے میں کیا رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ.